الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے. بتلانا اس وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ آج کل اسلامی مہینوں سے عدم آشنائی، عدم واقفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. مغربی تہذیب اور اس کی چیزوں کے ہم اتنے دل دادہ ہو گئے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے اگر آپ مسلمانوں میں سے آپ لوگوں کا امتحان لینا شروع کر دیں اور آپ پوچھیں کہ بھائی اسلامی مہینے بتلائیے، تو 2-4 مہینوں کے جو مشہور مہینے ہیں اس کے علاوہ وہ بتلا نہیں سکتا. اور اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی جنوری اور فروری سناؤ تو ایک سانس میں دسمبر تک سنا ڈالے گا. یہ ہے اصل میں اسلامی مہینوں سے اور اسلامی چیزوں سے عدم آشنائی. لوگوں کے اندر ذوق ختم ہو گیا. حالانکہ اسلامی احکامات بہت سارے ایسے ہیں کہ ان مہینوں کی ضرورت پڑتی. ایک مشہور مثال رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اسلامی مہینہ ہے یا کوئی اور مہینہ ہے، یا رمضان المبارک کا مہینہ کب آئے گا، اس کے فضائل کیا کیا ہیں، اس مہینے کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اگر ہم اسلامی مہینوں سے واقفیت نہ رکھیں گے
تو ظاہر ہے رمضان گزر جائے گا اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ تو یہ مشہور نام ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اور مہینے ہمیں معلوم نہیں ہوتے، بلکہ سوال کر لیا جائے کہ اسلامی مہینے کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے تو اکثر لوگ سر جھکا کر بیٹھ جائیں گے۔ اسلامی سال کا اختتام کس مہینے پر ہوتا ہے تو اکثر لوگ بتلانے سے عاجز و قاصر ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں مجمع میں کسی کو کسی کے سامنے زیر کرنا نہیں چاہتا، ورنہ ابھی اگر 12 مہینے میں بالترتیب سننے لگ جاؤں تو شاید الا ماشاء اللہ کوئی سنا دے۔ الغرض ہمیں اپنے اندر دینی ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں فخر رسل، محسن انسانیت، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہوئے۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے عرب کی ویران وادی میں ایک بہار آئی تھی۔ بی بی آمینہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا، جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی، دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے، تھکی مادی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، ذروں کو آفتاب کی چمک ملی، نسل آدم کا وقار بلند ہوا۔ یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول حسن ازل کی تجلی خاص، جانے کائنات، فخر موجودات کی ذات اقدس تھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں کہ پروردگار عالم نے امتحان کی وادی سے آپ کو گزار دیا، اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابھی بیٹا اس دنیا میں نہیں آیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ پروردگار عالم یہ امتحان کی وادی سے شروع ہی سے اپنے نبی کو گزار رہے ہیں، تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے اوپر تو ایسے حالات تھے، ویسے حالات تھے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ہر امتحان کی وادی سے گزارا ہے، اور اس کے بعد اس محبوب کو نکھارا ہے، اور وہ محبوب اس حالت میں بھی اللہ سے راضی کر کے دنیا والوں کو پیار و محبت کا پیغام دے کر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات درد و سوز میں ڈوبا ہوا ایک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں، لیکن آج کی مجلس میں اختصار کی وجہ سے
صرف اتنا ہی بتلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ جنہیں ہم حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتے، ان کا بیان ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اور یہ حمل جب سے مستقر ہوا، اس وقت سے میں نے اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیات محسوس کی۔ زچگی کے ایام میں بالعموم عورتیں جو بوجھ محسوس کیا کرتی ہیں وہ مجھے قطعاً احساس نہیں ہوا، بلکہ اگر میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر یا روڑا پڑ جاتا تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے حسن انتظام تھا تاکہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی، جیسا کہ دیہاتوں میں یہ رواج ہے، اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے وہ وقت اور مرحلہ دیکھا ہے کہ کس طرح دیہاتوں کی عورتیں کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی جب نل وغیرہ اتنے زیادہ فراوانی کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں باری باری اپنا ڈول ڈالتی اور کنویں سے پانی نکال لیتی۔ میں چونکہ حمل کے زمانے سے گزر رہی تھی تو میں وقت اور حالت مناسب سمجھ کر اخیر میں جایا کرتی تاکہ اطمینان سے میں پانی نکال سکوں۔ جلد بازی کی وجہ سے اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ میں اخیر میں جاتی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ میرے سہیلیوں کو پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالنا پڑتا تھا۔ کنویں کا پانی نیچے ہوا کرتا تھا، لیکن جب میری باری کا وقت آتا اور میں اپنا ڈول لے کر پہنچتی اور یہ ارادہ کرتی کہ ڈول کنویں میں لٹکاؤں اور پانی میں حاصل کروں، تو قربان جائیے کنویں کا پانی اٹھ کر خود ہی کنویں کی منڈیر پر آ جایا کرتا اور مجھے جھکنا نہیں پڑتا اور اس تکلیف کو برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ میں بڑی آسانی سے کنویں سے پانی لے لیا کرتی۔ اور فرماتی ہیں کہ ان ایام میں اکثر مجھے خواب دکھلائی دیا کرتا، میں بڑی پریشان ہوتی کہ ان ایام میں مجھے خواب اکثر و بیشتر دکھلایا جاتا ہے اور مجھے نور زیادہ تر دکھا کرتا۔ میں نے اس حیرانی کے عالم میں اپنی سہیلیوں کے سامنے اس بات کو رکھا تو میری سہیلیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بہن، ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے اور ہم ان ایام میں لوہے کا کڑا بنواتی ہیں، گلے میں ڈال لیتی ہیں، اس سے خواب نظر نہیں آتا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے کہنے پر لوہے کا کڑا بنوائی اور اپنے گلے میں ڈال لی۔ پہلی ہی رات جب میں سوئی
تو میرے خواب میں ایک بزرگ ہستی سبز عمامہ، سفید ریش، حسن و جمال کے پیکر خواب میں نظر آئی، اور خواب میں انہوں نے میرے قریب آ کر میرے لوہے کے کڑے کی طرف اشارہ کیا، اور ان کے اشارہ کرتے ہی میرا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ بابا تم کون ہو اور تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ بیٹی میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تو بھی دیگر عورتوں کی طرح توہم پرستی کا شکار ہو جائے۔ بیٹی تیرے بدن میں وہ مقدس ہستی ہے جو شرک و بدعت، فسق و فجور اور توہم پرستی کا کڑا توڑے گی، اور جب یہ دنیا میں آئیں گے تو حق کا بول بالا ہوگا، ظلم و ستم کافور ہوگا۔ انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ان ایام میں اکثر و بیشتر میرے بدن سے خوشبو ظاہر ہوتی تھی، اور یہ خوشبو والا معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ پورے مکہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو، جبکہ وہ بیوہ ہے، ان ایام میں نہایت قیمتی مسحور کن خوشبو استعمال کرتی۔ جب یہ بات عام ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو حضرت عبد المطلب کو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوئی کہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں کہ عورت بیوہ ہو اور خوشبو اس طرح کی استعمال کرے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنی اہلیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ ذرا آمینہ جو تمہاری بھی بہو ہے اسے پیار و محبت سے سمجھا دو کہ ان ایام میں وہ خوشبو استعمال نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا بیان ہے کہ میں نے کئی دفعہ سوچی کہ آمینہ کو بلا کر یہ کہوں کہ بیٹی تم ان حالات میں خوشبو استعمال نہ کرو، لیکن آج کل ان کی شخصیت میں ایسا رعب اور جلال ہے، ایسی حیرت انگیز کیفیات ہے کہ مجھے پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک ساس ایک بہو کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ ساس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، بہو یعنی حضرت آمینہ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے بارے میں یہ ساس کہہ رہی ہے کہ آج کل اس کی کیفیت میں اور اس کے چہرے پر ایسا جلال محسوس ہو رہا ہے کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس سے اس قسم کی بات کر سکوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نہایت پیار و محبت سے اپنی بہو کو بلوائے اور اپنی بہو سے یہ کہنے لگے کہ بیٹی تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہنے لگی کہ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا کہ بازار کی رونقیں کیا ہیں، اور آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ ان ایام میں جو کچھ میں دیکھتی ہوں
اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل، دیوانی اور مجنونہ قرار دیں گے۔ سنو، میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتا ہے، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو یہ پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میں دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درختوں کی شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، میں چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو چاند آداب بجا لاتا ہے، میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ کہ جوں جوں اس بچے کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں آ رہی ہے، یہ بہت عظیم ہستی ہے جسے اللہ اس دنیا میں بھیج رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سال، یہ ہاتھی والا واقعہ کیا ہے؟ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ ابرہہ نامی جو بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ، جس لشکر میں ہاتھی بھی موجود ہے، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے وہ نکل چکا تھا اور قریب تھا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ پروردگار عالم کی طرف سے پرندوں کو بھیجا گیا جسے ابابیل کہا جاتا ہے، وہ جھنڈ کی جھنڈ میں وہ پرندے آئے اور کنکریوں کے ذریعے ابرہہ اور اس کے مشن کو ناکام کیا اور ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا۔ پروردگار عالم نے اس واقعے کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بڑی طاقت ہو، سپر پاور کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کے مقابلے میں آئیں گے، پروردگار عالم تنکوں کے ذریعے جب اللہ کی مشیت ہو جائے گی، اس سپر پاور کو وہ اللہ شکست دینے پر قادر ہے۔ اور یہ واقعہ سورہ فیل میں موجود ہے، پوری سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور پروردگار عالم نے اس واقعے کے ذریعے یہی ہمیں سبق دیا ہے۔ الغرض اسی واقعے کا سال ہے، 50 دن پہلے، عام الفیل کے واقعے سے 50 دن پہلے، یوم دوشنبہ ماہ ربیع الاول صبح کا وقت ہے، شعب ابی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے 8 ربیع الاول کہا، بعض نے 9 کہا، بعض نے 12 ربیع الاول کہا۔ لوگوں میں مشہور 12 ربیع الاول کا قول ہے، لیکن جو ماہرین تقویم ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال یوم دوشنبہ یہ 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو یوم دوشنبہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل جو رجحان ہے وہ 9 ربیع الاول کی طرف زیادہ ہے،
لیکن لوگوں میں مشہور 12 ربیع الاول ہو گیا، اور اتنا مشہور ہوا کہ اسی دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے خاص کر دیا گیا، اور اس دن کو مستقل تہوار کی شکل دے دی گئی۔ ابھی کچھ سال پہلے اسے 12 وفات کہا جاتا تھا، حالانکہ وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن وفات کے سلسلے میں زیادہ رجحان 12 ربیع الاول ہی کا ہے، لیکن پیدائش کے سلسلے میں زیادہ رجحان 12 ربیع الاول کا نہیں ہے۔ الغرض جب پیدائش کا وقت بالکل قریب آ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ اس وقت موجود تھی۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ دراز قامت عورتیں اچانک میرے حجرے میں داخل ہوتی، پوچھنے پر ایک نے اپنا نام آسیہ اور دوسری نے مریم بتلایا، ان کے علاوہ باقی جنت کی حوریں تھیں۔ ایک مرتبہ کمرے کے اندر جو چراغ تھا اس میں تیل ختم ہو گیا اور روشنی بجھ گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو چراغ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کمرہ اس طرح روشن ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو میرے دل نے یہ چاہا کہ میں اپنے لخت جگر اور نور نظر کا دیدار کروں، جیسا کہ ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میرا لخت جگر نور نظر سجدے کی حالت میں موجود تھا، لیکن بعد میں چل کر مجھے احساس ہوا کہ میرا فرزند اپنے اس عمل کے ذریعے یہ سبق دے رہا تھا عالمی انسانیت کو پہلے ہی دن سے کہ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہ سر جھکنے کے قابل ہیں تو سب سے زیادہ مستحق وہی پروردگار عالم کی ذات ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ یعنی ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ہمارے رگ و ریشے میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ، ہماری ایک ایک سانس اس بات کی مستحق ہے کہ وہ پروردگار عالم کے سامنے ہی سجدہ کرے۔ اس اللہ کے سوا کوئی ذات سجدے کے قابل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ساری انسانیت کو پہلے ہی دل سے یہی سبق دیا ہے، جس سبق کو سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو لوگ دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس مزار پر اس مزار پر، ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بڑا تاریخی اور بڑا باعظمت دن تھا۔ اس دن ایوانی کسرا میں زلزلہ آ گیا، جس کے سبب اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جو اس کی تباہی اور بربادی کی علامت تھی۔ آتش کدے فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا اچانک بجھ گیا، نہر ساوا خشک ہو گئی،
باطل کا نمرود خاک میں مل گیا، صنم قدوں کے بت سرنگو ہو گئے۔ نور نبوت سے اندھیرا بھاگنے لگا، آفتاب نبوت کی درخشندہ کرنوں سے ساری کائنات معطر ہو گئی، ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ گئی، ستارے سلامی دینے لگے، پرندے تہنیت کے گیت گانے لگے، قدسیوں نے ترانے مسرت پڑھا، حور و غلماں نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، سیدہ آمینہ کا کاشانہ نور سے منور ہو گیا، فاطمہ بنت عبداللہ جو دائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی، ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سارا گھر بالکل روشن ہو گیا، اور ستارے تو اس طرح جھکے کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ ستارے میرے اوپر نہ گر جائے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام اور بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے، اور اس وقت پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، الاسماء تنزل من السماء، کہ یہ جو نام ہوتے ہیں یہ آسمانوں سے اترتے۔ حضرت عبد المطلب کا اپنے تمام بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ رکھنا یہ القائے ربانی تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود محمد اور احمد نام رکھنا یہ الہام ربانی تھا، اور یہی دو نام قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے ہمیں بتلائے گئے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ دو نام قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ محمد، اس کا اصل مادہ حمد ہے، حمد کے معنی یہ آتے ہیں تعریف کے، جس کے اوصاف حمیدہ، محاسن و کمالات اور فضائل و مناقب کو عقیدت و محبت سے بیان کیا جائے، اسی کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کے معنی بزرگوں نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ ذات جس کے فضائل و مناقب کو بار بار اور بکثرت بیان کیا جائے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کی وہ واحد شخصیت ہے اور آپ کی ذات گرامی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف آپ ہی کی بیان کی جاتی ہے، اور جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کبھی وہ تعریف ختم نہ ہو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تاریخ صغیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ پروردگار عالم نے
اپنے ناموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک نکالا ہے، عرش والا محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا میرے 5 نام ہیں، نمبر 1 میں محمد ہوں، یعنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اور بار بار تعریف کی جائے اور وہ تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ نمبر 2 میں احمد ہوں، یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ سے زیادہ اللہ کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے، صبح ہونے کی دعا کیا ہے، شام ہونے کی دعا کیا ہے، کپڑا پہننے کی دعا کیا ہے، کپڑا اتارنے کی دعا کیا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، نکلنے کی دعا کیا ہے، پانی پینے کی دعا کیا ہے، مصیبت کے وقت کی دعا کیا ہے، خوشی کے وقت کی دعا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دعائیں سب کی سب میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ تقریباً 7 سال پہلے جب میں شروع میں آیا تھا، 50 مسنون دعائیں دلائل کے ساتھ میں نے اس کا ایک پرچہ لکھا تھا اور زبانی آپ کو تقریر کے دوران سنایا بھی تھا، وہ پرچہ تقسیم بھی ہوا تھا۔ اس میں وہ ساری دعائیں موجود تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ شب و روز اسے پڑھا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں اللہ کی تعریف نہیں تو اور کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی۔ تو آپ کا نام احمد بھی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا میں ماحی ہوں، میں کفر کو مٹانے والا، اور آپ نے وہ کر دکھلایا۔ اسلام کس طرح غالب ہو گیا، اللہ کا نام لینے والے کس قدر چہار دانگے عالم میں پھیل گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگردوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 4 میں حاشر ہوں، یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، اور یہ قیامت کے دن لوگ اپنی کھلی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے۔ نمبر 5 میں عاقب، یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا، میرے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اب اگر کوئی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا مکار اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں سب کے بعد آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب آپ کا نام محمد رکھا، یہ ایک منفرد نام تھا، تو مکہ کے سردار جو دیگر لوگ تھے وہ حیران ہو گئے، اور آپ سے سوال کیا جاتا آپ نے یہ کیسا منفرد نام رکھا ہے، آج تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو آپ کا یہ جواب ہوتا یہ بچہ اسی لائق ہے کہ اس کا نام محمد رکھا جائے، کیونکہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ نام محمد کے تعلق سے ایک لطیفہ بھی سن لیں۔
وہ لطیفہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اتنا پیارا تجویز کیا گیا کہ اگر کوئی آپ کی برائی کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اگر کوئی آپ کی برائی کرے تو اسے دیوانہ اور پاگل کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی وہ برائی کرے گا تو یہ کہے گا کہ محمد ایسے ہیں، محمد ویسے ہیں۔ تو ظاہر ہے محمد کے معنی یعنی وہ شخص جو تعریف کے لائق ہے، اور اتنی تعریف کے لائق ہے کہ جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو ظاہر ہے برائی کرنے والا سب سے پہلے یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں برائی اس کی کر رہا ہوں جو تعریف کے لائق ہے۔ اب جب تعریف کے لائق ہے تو برائی کے کیا معنی؟ یہ برائی کرنے والا تو پاگل اور دیوانہ ہے۔ اسی وجہ سے جو عرب شعراء جو آپ کے دشمن ہوتے، جب وہ لوگ آپ کی برائی کرنا چاہتے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے کہ ارے اس کی برائی کیسے کی جائے، برائی سے پہلے تو ہمیں اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے، یہ ذات برائی کے لائق نہیں، یہ ذات تو تعریف کے قابل ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور ہم پہلے اس کی تعریف کر دیتے۔ ابو لہب کی بیوی بھی انہی شعراء میں سے ایک تھی، وہ بھی پریشان تھی کہ کس طرح برائی کی جائے، تو اس نے اپنے اشعار میں لفظ محمد کو، اسم محمد کو مذمم سے بدل دیا، اور اشعار میں اس طرح برائی کرنے لگی کہ مذمم ایسے ہیں، مذمم ایسے۔ اور عرب شعراء اسی طرح آپ کی برائی کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ آپ کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے اسم محمد کو اسم مذمم سے بدل دیا ہے، اور آپ کی اس طرح برائی کی ہے، اس طرح برائی کی ہے۔ آپ جب سنتے تو مسکراتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے ذریعے میرے دشمنوں کو میری برائی کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ ایسے نام کو تجویز کیا گیا کہ دشمن آپ کی برائی کرنے سے عاجز و قاصر ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، کتنا نرالا نام ہے، اور کتنی پیاری شخصیت ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس پیاری ذات پر ہم قربان ہو جائیں، اس پیاری ذات کی سنت کو ہم شب و روز اپنانے والے بن جائیں۔ آج کی مجلس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لیں، وقت اور حالات کا تقاضا ہے۔ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں؟ میں مسلک اہل سنت والجماعت مکتب فکر دیوبند سے تعلق رکھتا، آپ سب کو معلوم ہے، اور اس مسجد میں اسی مناسبت سے سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ مسلک کی ترجمانی کرنا اور وقت اور حالات کے اعتبار سے اپنے مسلک کے تئیں لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میری بات اگر کسی کو ناگوار گزرے تو وہ اسے قبول نہ کرے، جسے بہتر لگے وہ قبول کر لے۔ بات کو سمجھانا یہ میری ذمہ داری ہے، بات منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے کس کے دل میں کون سی بات اتار دے۔ تو پہلے اس تعلق سے یہ بات سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اگر کسی مسلمان اور کسی بندے مومن کو خوشی نہ ہو تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ایمان ہی نہیں۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہ ہو
اس لیے یہ مستقل الگ مسئلہ ہے، اور عید میلاد النبی منانا یہ اس سے الگ مسئلہ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت زیادہ خوشی، اور اتنی زیادہ خوشی ہے کہ اس خوشی میں اگر دنیا و ما فیہا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس خوشی کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی دنیا و ما فیہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہاں، وہی مسلمان ہو سکتا ہے کہ اتنی خوشیوں کے بعد بھی وہ عید میلاد النبی نہ منائے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عید میلاد النبی منانا یہ اور بات ہے۔ اب اسے سمجھیں، ہمارے نزدیک جشن عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، اور یہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ خوشی منانا اور بات ہے، جشن عید میلاد النبی منانا اور بات ہے۔ یہ بدعت کیوں ہے؟ یہ بدعت اس وجہ سے ہے کہ اس طرح جشن منانے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، 63 سالہ زندگی ہے، آپ نے کبھی اپنی پیدائش کا دن آنے پر کبھی آپ نے اس طرح خوشی نہ منائی اور نہ ہی منانے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ تو جانثار صحابہ ہیں، پروانہ وار، ہمیشہ وہ آپ پر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کا شرعی ثبوت ہوتا تو آپ کا جنم دن وہ صحابہ اس طرح مناتے کہ وہ اپنے آپ میں ایک مثال بن جاتے، اور کوئی اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کی گلیاں یہ عشق و محبت سے لبریز ہو جایا کرتی، لیکن کبھی بھی حضرات صحابہ نے بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات ہیں، حضرات صحابہ ہیں، کبھی بھی اس قسم کا جشن انہوں نے نہیں منایا۔ اب آپ بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر، عید الاضحیٰ منانے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناؤ۔ اگر شرعی ثبوت جشن عید میلاد النبی کا ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا طریقہ نہیں بتلاتے؟ کیا آپ کی تعلیمات اتنی یتیم ہو گئی تھی کہ ہر چیز کا سلیقہ انہوں نے سکھلایا؟ بیت الخلاء میں کون سی دعا پڑھ کے جانا ہے، بیت الخلاء سے کون سی دعا پڑھ کے نکلنا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ تمام طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا جاتے، اور اپنی آمد کی خوشی کس طرح منانا ہے وہ آپ نہیں بتلاتے۔ ذرا عقل سے سوچو اور سمجھو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے دین میں ایسی چیز کو ایجاد کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے تو ان باتوں کو، ان اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ قابل رد ہے۔ میں اسی وجہ سے جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا، نہ لوگوں کو وہ پیغام دیتا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف کر دی جائے، میری اس خوشی کو ایک طرف کر دی جائے تو انشاءاللہ وہ ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی اور میری یہ خوشی غالب ہو جائے گی۔ خوشی اس کا نام ہے کہ سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مشن تھا اسے عام کیا جائے۔ پروردگار عالم بدعات و خرافات سے محفوظ فرما کر صراط مستقیم پر تا حیات ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور حقیقی عاشق رسول بنا